الحمد لله. الحمد لله وكفى. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وربطنا على قلوبهم और हमने उन नौजवानों के दिलों पर मुहर लगा दी, गिरह लगा दी। इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। जब वो खड़े हुए तो कहने लगे हमारा रब आसमानों और जमीन का रब है। लन नदअ मिन दूनिही इलाहा। हरगिज़ हम नहीं पुकारेंगे उसके सिवा किसी माबूद को। लक़द क़ुलना इज़न शतता। वगरना तो हमने
جو بات کہی وہ حد سے تجاوز ہوگی۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، یہ ہماری قوم، انہوں نے اس ذات کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں وہ لاتے ہیں ان کے اوپر کوئی واضح دلیل۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، پس کون ہے سب سے بڑا ظالم اس شخص سے جو اللہ تعالی پر جھوٹ باندھتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، تمام ہی سامعین کے سامنے قرآن مجید رب العالمین کی بابرکت، مطہر، عرفہ اور منزہ کلام سے 15ویں پارے میں سے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 14 اور 15 تلاوت بھی کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ رمضان المبارک سے ماقبل
یہ جمعہ اسی تسلسل سے ہوگا جو ہمارے سورۃ الکہف کے مضامین چل رہے ہیں۔ رمضان المبارک، اس کی آمد ہے، آنے والا جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہی جمعہ ہوگا۔ تو جو وقت قریب آ رہا ہے، ہر فرد کی خوشی کا ایک مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں وہ مہینہ دوبارہ دے دیا ہے جس میں اس کی رحمتیں، اس کی مہربانیاں، اس کی عنایات، اس کی نوازشات، اس کے تیز ہوائیں چل پڑتی ہیں۔ یوں تو مومن کے لیے اس کی رحمت بہت ہی ضروری ہے، پر رمضان المبارک میں تو اس کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے، جھڑیاں لگ جاتی ہیں۔ تو پھر رمضان المبارک کے مضامین بھی خاص ہی ہوتے ہیں، وہ بھی تسلسل سے چلے آ رہے ہیں، مسلسل ان کا بیان رمضان میں ہوتا ہے، اسی انداز سے رمضان میں ان کے بیانات بھی ہوں گے ان مضامین کے۔ آج کی اس نشست اور اس محفل میں ان آیات کے متعلق تذکرہ چلے گا جو آپ کئی جمعوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ سورۃ الکہف کا وہ حصہ شروع ہو چکا ہے جو اس کا مرکزی حصہ ہے، بنیادی حصہ ہے، جس پر سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ کہف غار کو کہتے ہیں، تو اب وہ غار کا واقعہ کیا ہے اس کا بیان چل رہا ہے ابتدائی، کہ رب العالمین نے ہر دور میں ایسے افراد چنے ہوتے ہیں جن سے وہ اپنے دین کی خدمت لیتا ہے، اور جو لوگوں کے ہاں ان کے رسم و رواج میں اصل دین چھپ جاتا ہے، انہی بندوں کے ذریعے اللہ تعالی اس اصل دین کو پھر واضح کر دیتے ہیں۔ یہ ہر دور میں بندے ہوتے ہیں، ہر دور میں آتے ہیں، ان کا انتخاب رب العالمین خود فرماتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالی اپنے دین کی خدمت کے لیے، مسئلہ توحید کی خدمت کے لیے اور سنت کے احیاء کے لیے چن لے، وہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہوتا ہے، خوش قسمت آدمی ہوتا ہے۔ یوں اس بات کو سمجھ لیجئے، مخلوق میں اربوں آئے ہیں، کھربوں آئے ہیں، اور کتنے آگے آئیں گے، کتنی انسانیت ہے یہ رب ہی جانتا ہے، یہ اسی کے شمار میں ہے۔ کھربوں میں لامحدود انسانوں میں رب نے دین کی خدمت کے لیے
جن انبیاء کو چنا ہے وہ 1,24,000 ہیں۔ اب کہاں کھربوں تعداد اور اس سے بھی آگے تعداد، اور کہاں 1,24,000 کم و بیش۔ اسی سے آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ کثرت مخلوق میں سے رب دین کی خدمت کے لیے افراد کو چنتا ہے، جنہیں چنتا ہے وہ خاص بندے ہوتے ہیں، عام بندے نہیں ہوتے۔ دوسری یہ بھی بات سمجھ آ رہی ہے، جن کو رب چن لیتا ہے نا اپنے دین کی خدمت کے لیے، اس میں بھی اعلی افراد وہ ہوتے ہیں جو رب کی توحید کھلی بیان کرتے ہیں۔ علماء میں آپ وہ بھی تعداد دیکھو گے جو صرف آپ کو فضائل سنا کے، کہانیاں سنا کے، خوابیں سنا کے اور آپ کو معمولی چھوٹی باتیں کاروبار کی بتلا کے گھر بھیج دیتے ہیں، وہ بھی بندے ہیں، وہ بھی دعویٰ ہے عالم ہے۔ لیکن سب سے بڑا عالم وہی ہوتا ہے جو اللہ کی توحید کو کھلا بیان کرے۔ کیوں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے وہ؟ اس لیے کہ مخلوق میں سب سے افضل انبیاء ہوتے ہیں، اور جس کو بھی آپ دیکھو گے نا نبی کو، رسول کو، وہ لا الہ الا اللہ کا پرچار کر رہا ہے۔ باقی مسائل بھی بتاتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، لیکن ان کا جو مرکزی مسئلہ ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے۔ اور یہ آسان بھی نہیں ہے، یہ ہر ایک کا کام بھی نہیں ہے کہ ہر ایک یہ مسئلہ بیان کرنے لگے، نہیں۔ یہ رب نے کچھ خاص دل چنے ہوتے ہیں، کچھ خاص سینے چنے ہوتے ہیں، جن سے رب العالمین اپنے اس دین کی خدمت اور توحید، اس کی اشاعت کا کام لے لیتا ہے۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی انہی میں شامل فرما دے، ہمیں بھی انہی میں شامل فرما دے جو اس کے توحید کا کام اور اس کی سنت کا احیاء وہ کرتے رہیں، ہم بھی ان میں شامل رہیں۔ یہ بھی نوجوان ظاہری طور پہ تو کوئی توقع نہیں تھی کہ یہ بھی دین کے احیاء کے لیے اٹھیں گے، کیونکہ جہاں پیسہ، دولت، مال، عہدے یہ چیزیں آتی ہیں وہاں کم ہی افراد کھڑے رہتے ہیں، اکثر مداہنت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں، مشرک کے ساتھ بھی چل پڑے، بدعی کے ساتھ بھی چل پڑے، اور جو کافر ہے اس کے ساتھ بھی چل پڑے، جو بے دین ہے اس کے ساتھ بھی چل پڑے، جو دین کا تمسخر اڑاتا ہے اس کے ساتھ بھی چل پڑے۔ ان کا ایک ہی مشن ان کے دماغ میں ہوتا ہے، اکثر لوگوں کے، سب راضی رہنے چاہیے۔ یہ ان کا نقطہ ایک دماغ میں فٹ ہوتا ہے، سب راضی رہنے چاہیے۔ اگر غور کریں نا، جس مالک و خالق نے ساری انسانیت کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا، سارے اس سے بھی راضی ہیں؟ جواب آتا ہے کوئی نہیں، سارے اس سے بھی کوئی راضی نہیں۔ جس کو زیادہ دیا ہے وہ بھی کہتا ہے اور دو، جس کو نہیں دیا ہے وہ بھی کہتا ہے مجھے تو بالکل غریب فقیر ہی بنا دیا ہے، پتہ نہیں رب کہاں ہے، کیوں نہیں سنتا ہماری بات۔
تو وہ یہ باتیں کرتے ہیں، وہ بھی راضی کوئی نہیں۔ کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مالک تو جس حال میں بھی رکھے ہم تجھ سے راضی ہیں۔ یہ کم افراد ہوتے ہیں، اکثریت وہی لوگوں کی ہوتی ہے جو ناشکرے ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے ہر ایک کو راضی کرنا۔ لیکن یاد رکھیے، قرآن اگر دیکھو گے نا، قرآن پڑھو گے نا، قرآن سمجھو گے، تو پھر یہ معلوم ہوگا آپ کو کہ اللہ تعالی اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کہہ رہے ہیں میرے نبی لا تتبع اہواءہم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ہم نے اتارا، انزلنا الیک الکتاب بالحق، آپ پر ہم نے کتاب قرآن مجید اتارا ہے، ایک ایک حرف اس کا سچ ہے اور اس کا ہر لفظ بالکل درست اور صحیح ہے۔ میرے نبی قرآن کے مطابق ہی فیصلے کرنے ہیں، لا تتبع اہواءہم، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ کوئی کہے میں آپ کے پاس آؤں گا جمعے میں، آپ میرے ساتھ مل کے شرکیہ جمعہ سنیں، آپ بدعت والا جمعہ سنیں، میں بھی آپ کا آ کے مولوی صاحب کو سنوں گا، آئے اس کی مرضی نہ آئے اس کی مرضی، لیکن ہم دین سمجھ کے پھر اس کے ساتھ اس گند میں جائیں گے، اس شرک میں جائیں گے، اس کفر میں جائیں گے، اس بدعت کو جائیں گے، تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ جس محفل و مجلس میں دین کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، شرکیہ باتیں کی جا رہی ہیں، بدعات کی باتیں کی جا رہی ہیں، کفریہ باتیں کی جا رہی ہیں، اس محفل سے اٹھ جانا ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے فَآرِضْ عَنْهُمْ، وہاں سے ہٹ جاؤ، وہاں بیٹھے نہ رہو کہ یہ وہ بھی راضی ہو جائے، یہ بھی راضی ہو جائے، وہ بھی راضی ہو جائے۔ ہر ایک کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں، کس کو راضی کرو؟ رب راضی تے جہاں بھی راضی، تے رب ناراض ہے تے سارا جہان ہی ناراض ہے۔ ایک رب کو راضی کرو، اور رب راضی تب ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع، سچا ہو کے آپ کے پیچھے چلو گے، جو امور آپ نے کیے وہ کرو گے، اور جو امور آپ نے نہیں کیے وہ بالکل نہیں، ان سے ہٹ کے رہنا ہے، کیونکہ وہ دین کا حصہ نہیں، شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے رب جنہیں چن لیتا ہے وہ بھی خاص لوگ ہوتے ہیں، اور رب العالمین جن کو چنتا ہے ان سے اپنے دین کی خدمت بھی لے لیتا ہے۔ اور جو آدمی مال و اسباب میں، دولت میں، عہدوں میں ترقیاں کرتا جاتا ہے، وہ دین سے اتنا ہی دور ہوتا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے جی مجھ پہ کوئی لیبل نہ لگے۔ ہاں، کافر کھل کے سامنے آتا ہے، یہ بات یاد رکھنا، کافر نہیں کرتا۔ غزہ پہ بمباری ہے، عراق پہ بمباری ہے، اور افغانستان پہ بمباری کی، وہ کھل کے آئے، کھل کے بیان بش نے دیا تھا، یہ ہم اپنی مقدس جنگیں لڑ رہے ہیں، صلیبی جنگیں لڑ رہے ہیں، کھل کے بیان دیا اس نے۔ ہم طویلیں کر رہے ہیں، نہیں نہیں اس نے یہ کیا وہ کیا، نہیں، کافر نہیں اپنا آپ چھپاتا، وہ کھل کے کرتا ہے۔ مسئلہ صرف ہم مسلمانوں کو ہے کہ ہم سب کو راضی کرنے چلے ہیں، اور کس کو ناراض کر رہے ہیں؟ اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ اس کی کوئی پرواہ نہیں، قرآن کی کوئی پرواہ نہیں، سنت کی کوئی پرواہ نہیں، جو آیا اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو بہرکیف رب العالمین کم ہی ان لوگوں کو اعلی خاندانوں سے نکالتے ہیں
جن کے بارے میں توقع نہیں کی جاتی کہ یہ بھی دین کی خدمت کے لیے اس قدر پکے ہو جائیں گے، تو رب العالمین نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا کہ رب نے مال و دولت بھی دیا، اقتدار بھی دیا، محلات بھی دیے، عہدے مرتبے بھی دیے، اور اثر و رسوخ بھی دیا، پر رب نے جو چیز دینی تھی وہ بھی دی، وہ خاص چیز تھی۔ وہ کیا؟ اپنی معرفت دے دی ہے، اپنی پہچان انہیں دے دی ہوئی ہے کہ انہیں رب کی پہچان ہو چکی تھی۔ یہ اصحاب کہف، یہ نوجوان، جب انہیں پہچان ہو گئی، جب انہیں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں معلوم ہو گیا، جب انہیں لا الہ الا اللہ کا مسئلہ سمجھ آ گیا، اب جسے سمجھ آ جائے وہ آرام سے بیٹھتا تو نہیں، کچھ نہ کچھ تو وہ کرتا اور ہوتا تو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر میں سچا نبی ہوں، تو مجھ پہ ایمان لا چکا ہے، تو میرا امتی ہے۔ ابو بکر ابھی تعداد کم ہے، بڑے سنبھل کے اور بڑے سلیقے سے یہ بات کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہ جو تم نے بنائے لات منات عزا ہبل، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، سب کچھ کرنے والا وہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ بڑے سلیقے سے یہ بات کرنی ہے، اور الجھنا کسی سے نہیں ہے، یہ تاکید کی تھی۔ لیکن جو لا الہ الا اللہ تھا نا، وہ بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ ہائے اسے بھی پتہ لگ جائے، ہائے اسے بھی پتہ لگ جائے، ہائے اسے بھی پتہ لگ جائے، ہائے یہ بھی جہنم سے بچ جائے۔ جو درد دل رکھتا ہے نا، وہ یہی اندر تڑپ رکھتا ہے اپنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدھا جائے دوسرے دن بیت اللہ میں جا پہنچے، وہاں ان کا قبضہ تھا۔ ابو جہل اور اس کی ذریت، عتبہ شیبہ، یہ سارے امیہ ابئی، سارے ان کے یوں جتھے بنے ہوئے تھے۔ جا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لا الہ الا اللہ کی صدا لگا دی۔ اتنا ہی ہونا سی، کیونکہ سانو تے سمجھ نہیں نہ سمجھانا پیندا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی ہے، تے انہاں نو سمجھ ہے سی، تائیں تے مارن تے کٹن لگے نے نا، تائیں تے گالاں کڈن لگے نے، تائیں تے فتوے لاندے پھر دے نبی دے اتے، تائیں تے نبی دے یاراں دے پیچھے لگے نے مارن واسطے، اس واسطے کہ انہاں نو لا الہ الا اللہ دی انی گل بڑی پکی پتہ سی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے اکو ایک، باقی کچھ نہیں، اے سانو منظور نہیں۔ اسی آدھے ہاں نہیں، اکو ہے وے، پر اودے کولو گل منوانی ہووے تے ایناں نو اگے کر کے گل منواؤ۔ اسی اے گل آخدے ہاں۔ قرآن میں چلتا جا رہا ہوں نا، تو قرآن کی آیات پیچھے چھوڑتا جا رہا ہوں تاکہ مضمون آگے بڑھے۔ وہ یہی کہتے کہ یہ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، سارے الہوں کا ایک الہ بنا لیے، ان ھذا لشیء عجاب، عجیب بھی نہیں، عجاب، اوے کائنات وچ بڑیاں بڑیاں انوکھیاں چیزاں نے، پر جڑی اے گل کردے نے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے معبوداں دا ایک معبود، اے سب تو انوکھی گل ہے۔ اے ابو جہل یہ کہہ رہا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تاکید کی، لیکن ابو بکر صدیق جا پہنچے،
جب جو ہی بات کی اٹھا ابو جہل اور باقی سارے حضرت ابو بکر صدیق کو گرا لیا، حرم میں گرا لیا، مار 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 کے۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا، اس نے کہا ڈرو خدا سے، یہ نا بنو تمیم کا بندہ ہے اور یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے، کچھ ہو گیا نا تو پھر کام سنبھلا نہیں جائے گا، ہٹو پیچھے۔ وہ پیچھے ہٹایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پہلا مجاہد تھا، ویسے بھی پہلا ہی نمبر ہے، لیکن یہاں بھی مجاہد میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کا مسئلہ نبی کے بعد کھولا۔ وہ پہلا بندہ ابو بکر صدیق ہے، حرم میں مسئلہ یہ کھولا تھا۔ تو مار بھی پہلی انہوں نے ہی کھائی تھی، اور وہاں سے لوگوں نے اٹھایا اور گھر لے گئے۔ صبح اور شام کئی گھنٹے بے ہوشی کے اندر، حتیٰ کہ ماں بھی رو رہی، باپ بھی رو رہا ہے۔ سمجھایا تھا نا، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی والد والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آکھیا سی نا تنوں کھاڑا چھڈ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا، ویکھیا ہی نا نتیجہ۔ اب وہ تو بے ہوش ہیں، لیکن اندر کا غبار نکالا جا رہا ہے۔ کہا تھا نا چھوڑ دے، اور دیکھ تو صحیح نا، اوے ہم کدھر جائیں گے، اوے بوڑھے ہیں، اوے ہم مر جائیں گے، تجھے کچھ ہو گیا۔ یہ غبار بھی نکالا جا رہا ہے۔ قربان جاؤں جسے رب نے چنا ہے، وہ موتی بھی بڑا عجیب ہے۔ ہوش آئی نا، سانو جے ہوش آوے نا تے اسی تے فوراً بخار ہوئے یا کوئی تکلیف ہوئے، ہوش آئے، اسی تے آدھے ہیں اوے میں مر گیا، میں ڈاکٹر کو لے چلو، اور میں بچدا نہیں ہاں۔ ہم تو یہ ہے نا، یہاں زخموں سے چورا چور، زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ سناؤ میرے پیارے محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا اپنا حال تو دیکھنا، کوئی جسم کا حصہ رہ نہیں گیا تیرا، زخموں سے چور ہے، پھر بھی تو پوچھ رہا ہے۔ کہا جب تک میں اپنے پیارے محمد کو نہ دیکھ لوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ پھر جا کے دار ارقم میں ملاقات کی، جو ہی نبی کو دیکھا، کہتے ہیں مجھے ساری تکلیفیں ہی بھول گئی، میرا جسم وہ زخموں سے چور تھا لیکن مجھے تکلیفیں بھول گئیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو دیکھ لیا ہے، اب کسی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا ابو بکر میں نے تو تجھے کہا تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تو تجھے کہا تھا نہ یہ کرنا۔ اللہ کے نبی مجھ سے آرام نہیں رہا، منو اے بیان کرن تو بغیر چین نہیں۔ یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان نوجوانوں کو بھی رب نے کیا کر لیا ہوا تھا؟ چن لیا تھا۔ رب کے جو چناؤ ہوتے ہیں نا بڑے بہترین ہوتے ہیں۔ ظالم بادشاہ کے سامنے، دقیانوس کے سامنے، اس کے دربار میں کھڑا ہونا اور اس کے سامنے کلمہ حق کہنا، یوں سمجھ لو اپنے آپ کو سولی پہ لٹکانا، یوں سمجھ لو اپنے ٹکڑے کروانے ہیں۔ دقیانوس کے سامنے یہ بات کرنا، پر رب نے جنہیں چنا تھا وہ بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بات بھی انہوں نے ایسی کی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی۔ ظالم و جابر کے سامنے دربار میں کھڑے، درباریوں کی موجودگی میں، وہاں ان نوجوانوں نے بادشاہ سے کلام شروع کر دی، کیونکہ بادشاہ نے کہا تھا یہ کوئی نیا دین لے کے آ رہے ہیں، ہمارے دین کو مانتے نہیں ہیں، انہیں لے کے آؤ ذرا دربار کے اندر، آ کے اپنے بارے میں موقف دیں۔ اب بادشاہ کو سامنے وہ کھڑے ہو کے کیا کہنے لگے آپ سن چکے ہیں۔
ربنا رب السماوات والارض. یہ میں تمہیں سمجھا چکا ہوں جمعوں میں. جملہ تو بڑا سادہ ہے. ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں زمین کا رب ہے. جی کو لڑائی ہے سمجھ آ جائے تو پھر لڑائی لڑائی. کہ جی صرف خالی ہے رب ہی خالق، رب ہی مالک، رب ہی رب یہ رب یہ رب یہ، وہ پھر گردان ہوتی ہے، فہم نہیں ہوتا. بادشاہ کے سامنے یہ کہنا تو جو آرڈر جاری کرتا ہے نا، اس کی پوجا کرو، اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے سجدے کرو، اس کی نظریں دو، تو رب نہیں. یہ کام رب کے ہیں، تو رب نہیں. رب وہ ہے جس نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی ہیں. رب وہ ہے. اب رب کی تشریح میں کر چکا ہوں جمعوں میں کہ رب کہتے کسے ہیں اور رب نظام چلانے والے کو کہتے ہیں، اور کیسے چلاتا ہے یہ سمجھا چکا ہوں. اتنا جملہ اختصار سے. دوسرا جملہ وہ بادشاہ کے سامنے کہہ رہے ہیں، دقیانوس کے سامنے. وہ یہ کہہ رہے ہیں لن ندعو من دونہ الہا. یہ دوسرا جملہ ہے. ہرگز ہم نہیں پکاریں گے من دونہ، اس ذات کے سوا. نالے رب نو بھی پکارا تے نالے بندیاں نو بھی ما فوق الاسباب. دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہے ما تحت الاسباب اور ایک ما فوق الاسباب. یہ یاد رکھ لیں نا، دماغ میں بٹھا لیں تو یہ فائدہ دیں گی آپ کو یہ چیزیں. ما تحت الاسباب ہوتا ہے اسباب کے نیچے، فوق الاسباب ہوتا ہے اسباب سے اوپر. یہ کیا چیز ہے جی؟ آپ سارے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں جو بول رہا ہوں وہ سن رہے ہیں. سننے والا سبب کیا ہے؟ کیا ہے؟ کان ہے. یہ کان، اور کان کے اندر جو ہے قوت سماعت، وہ اندر ہے. بعض کے کان تو ہیں سننے کی سکت نہیں، لیکن جو اندر قوت سماعیہ ہے وہ بھی موجود ہے. میں لفظ بول رہا ہوں، میرے سامنے یہ سبب مائک موجود ہے، اس میں میرے لفظ جا رہے ہیں، آگے چیزیں موجود ہیں جو آپ کے کانوں تک وہ بات پہنچا رہی ہیں. یہ اسباب ہیں سارے. آپ سارے بیٹھے ہوئے ہوں گھر میں یا یہاں سے چلے جائیں تو پھر میں بول رہا ہوں یہاں، ہاں بھائی جمعے کے بعد میں کہہ رہا ہوں لو بھائی سارے نو گل سمجھ آ گئی ہے. اور یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں، یہاں تو سننے والی صلاحیت ہی کوئی نہیں، یہاں تو وجود ہی کوئی نہیں، سارے چلے گئے. اب میں کہوں نا وہاں پہ کہ میری بات سن رہے ہو تو یہاں اسباب کیا ہو گئے ہیں؟ ختم. فون پہ بات کرتے ہو نا، فون پہ تو بات کرنے کا وہ کیا ہے؟ فون سبب ہے، ذریعہ ہے. اس کے ذریعے آپ جو کوئی امریکہ بیٹھا ہے، کہاں بیٹھا ہے، اس سے بات کرتے ہو. وہ ذریعہ نہ ہو اور یہاں بیٹھ کے کہو ہاں بھائی انگلینڈ والے بھائی جان میری گل سمجھ تو آ گئی ہے، ہاں بھائی امریکہ والے بھائی جان تو گل سمجھ آ گئی ہے. وہ کی کہے گا یہ میٹر کی ہو گیا ہے، خراب ہو گیا، گھوم گیا ہے. اے ویکھو گل کیتی کوئی نہیں تے منو پہ پہنچاندہ ہے کہ میں گل کیتی ہے. اسے کہتے ہیں اسباب سے اوپر. رب سنتا ہے اسباب کے ماورا. رب کو کانوں کی ضرورت
نہیں، قوت سماعت کی ضرورت نہیں، بندوں کی ضرورت نہیں، وہ اسباب کے بغیر سنتا ہے، اور بندہ جب بھی سنتا ہے کس کے ذریعے سنتا ہے؟ سبب کے ذریعے سنتا ہے۔ میں کسی کو کہتا ہوں مجھے یہ پینسل پکڑا دو، مجھے یہ قرآن پکڑا دو، مجھے یہ لاٹھی پکڑا دو، تو وہ میری بات سن رہا ہے، تو پھر وہ جواباً طاقت رکھتا ہے۔ میں اگر اپاہج بندے کو کہوں جو بیچارہ معذور ہے، میں اسے کہوں اٹھ وئی تے دوڑ کے میرے کو لا، اب اس کی وہ طاقت نہیں ہے، اٹھ نہیں سکتا، اس سے میں پانی مانگوں تو پھر میں بے وقوف ہوں کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں، اس کے اندر وہ سکت نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے ہمیشہ، رب کو جب بھی پکارنا ہے اسباب کے ماورا، وہاں اسباب نہیں چلتے، اور بندوں کو جو بلانا پکارنا کچھ کرنا ہے وہ کہاں ہے؟ ما تحت الاسباب، یہ جائز ہے۔ دنیا سے کوئی ہستی چلی جائے، یہاں مسجد سے کوئی ہستی چلی جائے، پھر بندہ یہاں پکاریں دینے لگ جائے، او شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ میری پکار کو سنیے، اسما قالنا، ہماری پکار کو سنیے، ادرکنی، مجھے پہنچیے، تو یہ پکار غائبانہ ہے، اسباب سے ماورا ہے، یہ شرکیہ پکار ہے۔ یہاں اسباب سے ماورا کون سنتا ہے؟ کون سنتا ہے؟ اور ہم سب کیسے سن رہے ہیں؟ اسباب۔ جس دن یہ اسباب سارے ختم ہو جائیں گے، ہر صلاحیت بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو لہذا وہ یہی کہہ رہے ہیں، ہم اس ذات کے سوا کسی کو ہرگز الہ نہیں مانتے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کو پکاریں اور اس کو الہ مانیں، ہم ہرگز یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ دقیانوس یہ کہتا تھا اس چوکھٹ پہ سجدہ کرو، اور اس جو میں نے معبود بنایا ہوا ہے نا، فلانی ہستی کی شکل بنائی ہے، اس کے سامنے آ کے اپنی پکار رکھو، یہ تمہاری حاجتیں پوری کرے گا، وہ کہا کرتا تھا۔ تو اس کے سامنے جواب دے رہے ہیں، جن کے سامنے تو ہمیں کہتا ہے نا کہ انہیں پکارو، یہ الہ نہیں، الہ صرف کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اب ذرا قرآن سے تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھاؤں نا، پھر نبیوں کے تھوڑے سے واقعات سمجھا دوں اختصار سے، تاکہ آپ کو لن ندعو من دونہ الہا یہ سبق سمجھ آ جائے کہ ہرگز ہم اس کی ذات کے سوا کسی کو الہ نہیں مانیں گے، کسی معبود کو نہیں پکاریں گے۔ یہ جملہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ لو پہلے یہ سمجھ لو، وہ کہہ رہے ہیں الہ، الہ کسے کہتے ہیں؟ تشریحیں بہت لمبی ہیں، تفصیلیں بہت لمبی ہیں، میں سب کو چھوڑ کے قرآن سے بس آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو ذرا سمجھ آ جائے سادہ سا انداز کہ الہ کسے کہتے ہیں۔ لڑائی اصل جو مشرکین کے ساتھ تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ الہ کے اوپر تھی۔ وہ کہتے تھے یہ ہمارے معبود یہ بھی کچھ کرتے ہیں، یہ بھی الہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ کچھ بھی نہیں، الہ صرف ایک اللہ ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله۔ بیسواں پارہ بالکل ابتدا میں آغاز ہو رہا ہے 20ویں پارے کا،
امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، بنایا، وہ کون ہے؟ یہ پوچھا جا رہا ہے، استفہامیہ سوالیہ انداز ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمان سے مان پانی اتارا ہے، یعنی بارشیں اتاری ہیں۔ آج بارشیں نہیں ہو رہی، ہر ایک زور لگا رہا ہے، ہائے بارشیں ہو جائیں، ہائے موسم ٹھیک ہو جائے، ہائے زمین کی کھیتیوں کو پانی مل جائے، ہائے یہ بیماریاں ختم ہو جائیں، لیکن آس اور امیدیں لگی ہوئی ہیں، بارش کا قطرہ زمین پہ نہیں آ رہا۔ کیسے آ جائے؟ وہ تب آئے گا جب اسے مالک حکم دے گا، وہ تب آئے گا، ایسے تو نہیں نہ آتا۔ اس لیے فرمایا انزل لکم، اور تمہارے لیے اتارا ہے، من السماء، آسمان سے، مان پانی اتارا، بارشیں اتاری تمہارے لیے، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، انبتنا، ہم نے اگایا، ہم نے نکالا، یہ زمین جس میں تم ہل چلاتے ہو اور جس میں تم اناج ڈال دیتے ہو، گندم ڈال دیتے ہو، وہ گندم تو تم یوں ہی پھینک دیتے ہو، کوئی دانہ الٹا ہے اور کوئی دانہ سیدھا ہے، تم نے تو سیدھے نہیں رکھے نا انہیں، ہر دانے کو سیدھا کرنے والا اور اس سے وہ نکالنے والا، اس کا سرا نکالنے والا، پھر اس کا وہ آگے بھوٹا نکالنے والا، پھر اس پہ سٹے لگانے والا، پھر اس میں دانے رکھنے والا، یہ کوئی اور نہیں۔ فَأَنبَتْنَا، یہ ہم ہی اگاتے ہیں، حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، بڑے با رونق باغات، یہ سیبوں کے باغات، یہ انار کے باغات، یہ مالٹے کے باغات، یہ کیلے کے باغات، یہ انگور کے باغات، یہ جہاں باغوں میں جاؤ بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، یوں بیل لگی ہوئی ہے اور اس کے نیچے خوشے لٹک رہے ہیں، اور ایک پتلی سی وہ ٹہنی، وہ پتلی سی ڈال، اور اس کے اوپر انگور، اتنے اتنے انگور، کوئی کالے رنگ کا ہے۔ اور ذرا یہ بھی تو سوچو نا، کسی کے اندر دانا نہیں، اور کسی کو چباتے ہو تو اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ دانا نکلتا ہے۔ کسی کا ذائقہ میٹھا ہے، کسی کا ذائقہ کم ہے، کسی کی شکل کیا ہے، کوئی بڑا دانا ہے، کوئی چھوٹا دانا ہے، کوئی سندر خانی ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی پیلے رنگ کا ہے، یہ سارا ایک گچھے کے اوپر یہ موتی ہم نے ترتیب دیے ہیں۔ اگر تم کچھ کرتے ہو تو انہیں اتار کے دوبارہ ترتیب دو۔ جنہیں معبود بناتے ہو، جن کی قبروں پہ سجدے کرتے ہو، اور جنہیں رب کے سوا پکارتے ہو، ایک گچھا اٹھاؤ انگور کا اور ان کے پاس لے جاؤ اور اسے اکھیڑ دو اور اسے کہو اسے دوبارہ جوڑ۔ بنانا تو دور کی بات،
جوڑ بھی وہ نہیں سکیں گے جیسے میرے رب نے جوڑا ہے. حدائق ذات بہجا، او بارونق باغات اڑائے ہیں. فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، او تمہارے لیے ہے تم ان درختوں کو اگا لو. ہے تمہارے اندر کوئی سکت؟ دانے تے پا کے آئے ہیں، منجی لا کے آئے، او مونگ پھلی سٹ کے آئے، ہن آ کے کار بہ رہو. پاجے تے پاجے، پانی دے تے پھر نال کی یا اللہ کی کر دے بارش. پھر بھی بارشوں کے بعد بھی تمہیں نہیں پتا کیا تمہارے لیے بچے گا اور کیا تمہارے لیے. فصل تمہاری پکی ہے، تم دیکھتے ہو یہ فصل پکی ہوئی ہے، کل میں اسے کاٹوں گا. رات کو آندھی آتی ہے، ساری فصل برباد گئی. یہ میں رب کرنے والا ہوں اور کوئی نہیں. جو آسمان و زمین کو بنانے والا، جو آسمان سے بارشیں اتارنے والا اور جو بارونق باغات اگانے والا، کون ہے یہ کام کرنے والا؟ اِلٰہٌ مع اللہ. رب نے الہ کا مسئلہ سمجھا دیا. او لوگوں اب بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ یہ بتاؤ نا. جواب کیا آئے گا؟ کوئی بھی یہ کام کرنے والا نہیں. تو پھر کوئی اور الہ نہیں. یہی اصحاب کہف کہہ رہے ہیں لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز ہم نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی کو معبود بنا کے. جب بھی پکاریں گے تو کس کو پکاریں گے؟ ایک اللہ کو پکاریں گے. یہ کیسے ایک اللہ کو پکاریں گے؟ فرمایا قرآن پڑھتا جا تجھے بات سمجھ آئے گی. زکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. جلیل القدر پیغمبر زکریا علیہ السلام 90 سال عمر ہو چکی ہے اور 90 سال سے بھی متجاوز. بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، خود بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اور بوڑھے کی اولاد ہوتی ہے. یہاں اسباب ختم ہے، نہ وہ اولاد کے قابل اور نہ یہ اولاد کے قابل، پر رب سے دعا کر رہے ہیں اذ نادى ربہ. کس کو پکار رہے ہیں؟ اپنے رب کو پکار رہے ہیں. وہی الہ ہے، اسے پکار رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ رب لا تذرنی فردا، او میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا، بوڑھا ہو گیا ہوں میرے مولا. اور سورہ مریم کی ابتدا دیکھو گے تو سورہ مریم کی ابتدا میں بالکل واضح ہے اذ نادى ربه نداء خفیا. میرا وہ بندہ اور زکریا میرا بندہ چپ کے ندان خفیہ، رولے بھی نہیں ڈال رہا، دہائیاں بھی نہیں ڈال رہا، چپ کے کہہ رہا ہے میرے مالک میری پکار سن. تو میرا الہ ہے نا، تو ہی پکارے سننے والا ہے. ہر ایک اسباب سے سنتا ہے اور تو اسباب کے
ماورا سنتا ہے میرے مولا، میں زمین پہ اور تو میرے مولا عرشوں پہ، میرے مولا اتنے فاصلے اور کوئی تارے بھی نہیں ہیں، کوئی نیٹ بھی نہیں ہے، کوئی سیٹلائٹ بھی نہیں ہے، پھر بھی میرا رب کہتا ہے کیا؟ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ اذا سالک، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے کویسچن کریں، پوچھیں، کیا پوچھیں؟ انی، میرے بارے میں پوچھیں، رب کہاں ہے، رب قریب ہے یا دور ہے، یہ پوچھیں نا، فوراً جواب دو۔ فَإِنِّي قریب، میں ہر وقت بندے کا کیا ہوں؟ قریب ہوں، نزدیک ہوں، میں اس کی رگے حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں میرے مولا۔ یہ جواب میرے نبی نے دے دیجئے، رب کا جواب، مولا کا جواب یہی ہے، اجیب، جملہ سننا، اجیب، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعان، بڑا کمال جملہ رب نے موتیوں کی طرح پرویا ہے۔ اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارے، دن کو پکار، شام کو پکار، رات کو پکار، آدھی رات کو پکار، اور سحری کے وقت مجھے پکار، تیرے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے سننے میں اور پہنچنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ یہ میں رب ہوں، میں الہ ہوں، میں سب کی پکار سنتا ہوں۔ جب بھی کوئی سمندروں میں جائے، دریاؤں میں جائے، پہاڑوں میں جائے، صحراؤں میں جائے، جا کے مجھے پکارے، میں اس کی پکار کو کیا کرتا ہوں؟ سنتا ہوں۔ اسی لیے اصحاب کہف نے کہا لن ندعو من دونہ، ہرگز ہم نہیں پکاریں گے جن معبودوں کے بارے میں تو کہہ رہے نا ظالم حکمران ان کے سامنے سجدہ ریز ہو، ہم ان کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوں گے۔ ان نوجوانوں نے دقیانوس ظالم حکمران کے سامنے جو سبق سنایا، وہی سبق انہیں سنا رہے ہیں۔ وہ بھی کہہ رہے تھے لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے سوا کسی کو بھی الہ نہیں مانتے، رب ہی ہمارا الہ ہے اور ہم اسی کو پکاریں گے۔ زکریا نے بھی اپنے مشکل حالات میں کس کو پکارا؟ جب پکارا تو کہا پروردگار میری حالت یہ ہے، انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ قرآن سورہ مریم، انی خفت الموالی من ورائی، پروردگار مجھے ڈر لگا ہوا ہے میرے رشتہ دار جو پیچھے رہ گئے،
میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور میں نے توحید کی بڑی محنت میرے مولا کی، اور میرے رشتہ دار مشرک ہیں میرے مولا، مجھے ڈر لگا ہوا ہے میرے پیچھے وہ کہیں میری محنت کو برباد نہ کر دیں، اس لیے تجھے کہہ رہا ہوں میرے مولا میری حالت سن لے۔ کانت امراتی آقرہ، بیوی میری کیا ہے جی، ناقابل اولاد، وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے، اس سے بھی اولاد نہیں ہو سکتی میرے مولا، پھر بھی میں دعا کر رہا ہوں، کمزور تو ہم ہیں اور تو کمزوریوں سے کیا ہے پاک ہے نا میرے مولا، فہبلی ہے۔ اللہ قرآن کی سمجھتے، قرآن پڑھیں عقیدے درست ہوتے ہیں قرآن سے۔ فہبلی، ہم دوڑے چلے جاتے ہیں، بھاگے چلے جاتے ہیں، کسی نے دھاگے پہنے ہیں، کسی نے انگوٹھی پہنی ہے، کوئی مٹی کھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، او جی بیٹا نہیں ہو رہا جی، او جی بیٹی نہیں ہو رہی جی، اولاد نہیں ہو رہی جی، مجھے فلانے نے کہا ادھر جا ادھر جا، اور کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں، رب کے دربار لے آ، رب سے مانگ، پھر دیکھ جو زکریا کو دینے لگا ہے، زکریا مانگ رہا ہے، پیغمبر جلیل القدر مانگ رہا ہے، فَحَبْلِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، میرے مولا میرے کول تے کچھ بھی نہیں، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، عورت بھی بوڑھی ہے، بڑھاپے کی انتہائیں ہیں میرے مولا، مجھے اپنی جناب سے وارث عنایت کر دے۔ ولیہ کا مطلب کیا ہے؟ وارث دے دینا میرے مولا۔ اللہ اللہ، کون سا وارث چاہیے؟ یاری سنی و یاری سمن آل یعقوب، مجھے وہ وارث چاہیے، مجھے دنیا کے مالوں کا وارث نہیں چاہیے، مجھے زمین و جائیدادوں کا وارث نہیں چاہیے میرے مولا، میں تو دین کی وراثت مانگتا ہوں نا، یاری سنی وہ میرا بھی وارث ہو، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، یَرِثُنِی وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، یہ وراثت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ زکریا دعا کر رہے ہیں میرے مولا وہ میرا بیٹا ہے وہ میرا وارث بنے، کس بات کا ہے؟ دین کا وارث بنے۔ چلو اگر مال کا وارث بھی بنا لے تو پھر یارث من آل یعقوب، آل یعقوب، یعقوب بھی، اسحاق بھی، ابراہیم بھی، یوسف بھی، سارے جتنے انبیاء ہیں سب کے مال کا وارث ہوگا نہیں، یہاں پھر کون سی وراثت مراد ہے؟ دین کی وراثت مراد ہے۔ یہ بات دھیان سے دل میں دماغ میں ڈال لو، یہ بات کی اپنے رب سے اور فرمایا پروردگار جو مجھے اولاد دینا وہ اولاد اپنی خاص عطا سے دینا میرے مولا۔ یہ دعا کی تو جواب آیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، تو نے اعتراف کیا نا تو کمزور، تیری بیوی بھی کمزور، پر میں الہ تو موجود ہوں نا، اے زکریا ہم تجھے بشارت دے رہے ہیں، کس عمر میں ہے جی؟ اونچا جی، کس عمر میں؟ بڑھاپے میں ہم تجھے بشارت دے رہے ہیں ایک لڑکے کی، ہے ایک لڑکے کی، خالی لڑکا نہیں، اسمہ یحییٰ۔ اوہ رب کو لو منگو تے پھر ٹھیک منگو تے پھر رب دیندہ ہے تے پھر تگڑا دیندہ ہے۔ تم نے تو ابھی بے بسی کا اظہار کیا اور میں نے اپنی قوت کا اعلان کیا، تو کمزور ہے میں تو کمزور نہیں نہ ہوں، میں دے رہا ہوں، یحییٰ نام کا بیٹا دینے لگا ہوں۔ اب زکریا علیہ السلام نے
اپنے رب کو پکارا تو رب العالمین نے انہیں نواز دیا، انہیں نواز دیا۔ یہ رب کی عطا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے رب کو پکارا، کتھے ایتھے تسی سن دے پے ہو نا میرے کول گل، مچھلی کے پیٹ میں بندہ جائے بچتا ہے جی؟ مچھلی دا کام ہے کھانا، تو جے ساڈے ٹائے چڑھ جائے تے اسی بھی کھا جانے ہیں، یہ وہ ٹائے چڑھ جائے تو بھی کھا جاندی ہے۔ پر یہاں دیکھو نا رب کیا کہہ رہا ہے، حکم دیا مچھلی کو، چل میرا پیغمبر آ رہا ہے، کشتی میں میرا پیغمبر موجود ہے۔ یونس چھلانگ لگانے لگا ہے، نیچے ہو جا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اس مچھلی نے یونس کو لقمہ بنایا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور یونس ملامت کر رہے تھے، ہائے میں وہاں سے نکل آیا، آرڈر تو نہیں آیا تھا۔ میرے رب نے فرمایا مچھلی کو ہم نے یہ حکم دے دیا تھا، خبردار یونس کے ایک ذرے کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ اور یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں میرا رب سمجھا یہ رہا ہے، اور دیکھو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس وہ تسبیح نہ کرتا نا، دنیا قبروں سے نکلتی اور یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتا۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، وہ اس کے پیٹ میں ٹھہرتے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کب تک؟ قیامت تک پیغمبر وہیں رہتا۔ پر پیغمبر کی زبان سے کلمے جاری ہو گئے، وہ کلمے کیا؟ نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب الفاظ پہ غور کرنا، نادا، کس نے کیا کیا؟ نادا، پکارا، فی الظلمات ہے اندھیروں میں۔ چاننے وچ آواز ماری ہوئے نا، چاننے وچ، تے اگلا بھی ویکھدا پیا ہے تے میں بھی ویکھدا پیا، تے جے ہنیرا پہ جے گپ ہنیرا، پھر پتہ نہیں کدھروں آواز پہ جاندی، کدھر ٹکرا ہی مارنیاں نے نا۔ اور رب نے کہا فی الظلمات، ایک اندھیرا نہیں، کئی اندھیرے، سمندر کا اندھیرا، تاریکیوں کا اندھیرا، وہ سمندر کا، پیٹ کا اندھیرا، اور رات کی تاریکیوں، وہ بھی اندھیرا، رات کی ظلمتیں اور پیٹ کی ظلمتیں اور سمندر کی ظلمتیں، ان سب ظلمتوں میں، اندھیروں میں پیغمبر نے ندا دی ہے۔ کیا ندا؟ الفاظ پہ غور کرنا، لا، کیا ہے آگے؟ ہاں یہ آیت تب سمجھ آئے گی، لا الہ لن ندعو من دونہ الہ، وہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ الہ، کیا مطلب ہے؟ مولا میری پکار کوئی سننے والا نہیں، میری فریاد کوئی سننے والا نہیں، مجھے مچھلی کے پیٹ سے کوئی نکالنے والا نہیں، مجھے بچانے والا نہیں، مجھے چھڑانے والا نہیں، مجھے نکالنے والا نہیں، میری فریاد سننے والا نہیں، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، الا انت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ آیا؟ لا الہ، اختصار سے کر رہا ہوں بات، کوئی بھی
مجھے نکالنے والا، فریادیں سننے والا نہیں، الا انتا، وہ صرف تیری ہی ذات ہے جو میری پکار بھی سن رہی ہے۔ کہاں؟ مچھلی کے پیٹ میں، اندھیروں میں، سمندروں میں، جو میری پکار سن رہی ہے۔ میرے مولا سبحانک، ایک ایک لفظ موتی آوانا سمجھا دوں اتنا، میرے مولا میں تو بندہ ہوں نا یونس، میں نبی بھی ہوں پر کمزور ہوں، میں مخلوق ہوں نا، میں کمزور ہوں۔ میرے مولا سبحانک، تیری ذات کمزوریوں سے کیا میرے مولا، میری فریاد یہاں کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی نکالنے والا نہیں، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں۔ میرے مولا صرف مشکل کشا تو ہی ہے اور کوئی نہیں۔ سبحانک، اس لیے تو مشکل کشا ہے، تو کمزوریوں سے کیا ہے؟ پاک ہے نا۔ ہر بندہ کمزور ہے، ہر چیز کمزور ہے، اور تو طاقتوں والا ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں اعتراف کرتا ہوں، اپنی کمزوریوں کا اعتراف میرے مولا میں کرتا ہوں، میری فریاد سن اور مجھے یہاں سے کیا کر، نکال۔ لو جواب آیا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، بدبخت ہیں وہ لوگ جو شہنشاہ کا در چھوڑ کے قبروں پہ ٹکرے مار رہے ہیں، مزاروں پہ ٹکرے مار رہے ہیں، جانوروں کے سامنے جھکے ہوئے، مخلوق کے سامنے التجائیں کر رہے ہیں، حالانکہ سجدے بھی کرنے تھے، التجائیں بھی کرنی تھی، فریادیں بھی کرنی تھی۔ کس سے؟ ایک اللہ سے۔ سارے نبیوں نے کس کے سجدے کیے؟ ہاں اونچا جی، کس کے سجدے کیے؟ ایک اللہ کے۔ سارے ولیوں نے کس کے سجدے کیے؟ ایک اللہ کے۔ نبیوں اور ولیوں نے کس کو پکارا؟ ایک اللہ کو۔ ہم نے بھی پکارنا کس کو ہے؟ ایک اللہ کو، اور وہ پکاریں سنتا ہے۔ یونس کی پکار مچھلی کے پیٹ میں اس رب نے سن لی ہوئی ہے اور کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ہی یونس کو اس غم سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور قیامت تک جو ایمان والا ہمیں پکارے ہم اس کو اسی طرح مشکل سے نکالیں گے جس طرح ہم نے یونس کو مشکل سے نکالا تھا۔ اب سمجھ آ گئی نا اختصار سے؟ یہ اصحاب کہف وہ نوجوان بادشاہ کے سامنے یہی کہہ رہے ہیں، لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس ہستی کے سوا کسی کو معبود بنا کے، کسی کو الہ بنا کے ہم ہرگز نہیں پکار کریں گے۔ اگر ہم نے کی نہ ایسا کام کیا نا، چلو انہیں بھی راضی کر لو، چلو انہیں بھی راضی کر لو، چلو جا کے ادھر بھی مانگ لو، چلو چادر ادھر بھی چڑھا لو، اگر یہ کام ہم نے کر لیا نا، لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، پھر ہم نے حد سے آگے نکل کے بات کی ہے۔ حد سے تجاوز شطط کہتے ہیں، حد سے نکل جانا، تجاوز کر جانا۔ حد یہ ہے جس کا کھاؤ، حد کیا ہے جی بولو؟ جس کا کھاؤ تے کدہ کھانے ہیں، پھر گیت بھی کدے گانے نے، اپنے رب دے گیت گانے نے۔ اے وے حد، ہن جیڑا ایتھوں کراس کر کے اگے جاندا ہے نا، کہندا ہے
یا علی مدد، یا رسول مدد، یا لجپال مدد، یہ باؤنڈری کراس کر گیا ہے۔ وہ مخلوق کو پکار رہا ہے، مخلوق کو اسباب کے ماورا نہیں پکارتے، پکارتے ہیں خالق کو۔ کس کو پکارتے ہیں؟ خالق کو پکارتے ہیں۔ یہ اصحاب کہف نے گفتگو کی ہے دقیانوس کے دربار میں۔ اب اپنی قوم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ بعض چیزاں پھر کوڑیاں ہوندیاں نے، پھر قوم دے بارے آکی لو جی کاری جی سانو شروع ہو گئے۔ اصحاب کہف قوم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ انشاءاللہ اب زندگی رہی تو رمضان المبارک کے بعد ہوگا انشاءاللہ۔ اب یہیں سے اگلی آیت 15ویں آیت سورہ کہف کی کہ قوم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا کہا اپنی قوم کے بارے میں اصحاب کہف نے، وہ انشاءاللہ گفتگو رمضان کے بعد۔ اور آنے والا جمعہ جو رمضان کا ہوگا وہ موضوع ہوگا رمضان اور قرآن، یہ موضوع ہوگا انشاءاللہ آنے والے رمضان کے پہلے جمعے میں۔ اللہ ہمیں یہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عنایت فرما دے۔